رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 172 سورہ نساء کا آخری رکوع ہے۔ لن ہرگز نہیں یستنکف انکار کرے گا المسیح مسیح ان یکون یہ کہ ہو عبدن بندہ للہ اللہ کے لیے وللملائکہ اور نہ فرشتے مقربون مقرب۔ مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے اس سے عار رکھتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْقِفْ اور جو کوئی انکار کرے گا عن عبادتی ہی ان سے عبادتی ہی اس کی بندگی سے اس کے بندہ ہونے سے وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا فَيَحْشُرُهُمْ پس اکٹھا کر دے گا ان کو الیہ اپنی طرف جمیعا سب کے سب کو۔ اور جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے کو معجب عار سمجھے گا اور سرکشی کرے گا تو اللہ سب کے سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی بندگی سے جو بھی دل کو چرائے اور تکبر اور انکار کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا اپنی طرف۔ تو یہ جو ہے عقیدہ مسیح کا، یعنی جو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں، تو اس آیت میں ان کی تردید کی جا رہی ہے اور بطور دلیل اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور غلام بن کر رہنے میں کچھ عار محسوس کرنا تو دور کی بات اسے قابل فخر سمجھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا بندہ اور غلام بن کر رہنا جو ہے اپنے لیے مقرب سمجھتے تھے، اور یہی حال مقرب فرشتوں کا بھی ہے۔ تو نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کی الہیت ہے اس میں شریک بن سکتے ہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کی الہیت میں شریک بن سکتے ہیں، الہ ہونے میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو کسی کا بندہ اور غلام ہو اور وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور جو اس کا شریک ہو وہ اس کا بندہ اور غلام نہیں ہو سکتا۔ جیسے دیکھیے ایک بیٹا ہے تو وہ اپنے باپ کا غلام نہیں بن سکتا، یا اگر باپ ہے وہ اپنے بیٹے کا غلام نہیں بن سکتا۔ تو یہی بات یہاں پر بھی کی جا رہی ہے۔ عیسائیوں پر عیسیٰ علیہ السلام کے عبادت کرنے سے حجت اس لیے قائم کی گئی کہ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا تھے تو وہ اس کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ پھر فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں جن کا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، لیکن اللہ ہونے کے وہ بھی مدعی نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ پھر جب فرشتے جو عیسیٰ علیہ السلام سے لطیف تر مخلوق ہے اللہ کی عبادت میں عار محسوس نہیں کرتے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عبادت میں کیسے عار محسوس ہو سکتی تھی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ پس پھر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا اور اعمال کیے صالحاتی نیک اعمال کیے فَيُوَفِّيهِمْ پس پورا دے گا ان کو اجورہم ان کا اجر وَيَزِيدُهُمْ اور زائد دے گا ان کو من فضلہ اپنے فضل سے وَأَمَّا اور وہ جو الذین جن لوگوں نے استنکفوا انکار کیا واستکبروا اور تکبر کیا فیعذبہم پس عذاب دے گا ان کو عذابًا علیما درد دینے والا عذاب ولا یجدون اور نہ وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیًا کوئی دوست ولا نصیرًا اور نہ کوئی مددگار۔
کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو ان کا پورا پورا ثواب جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے تنگی اور آر اور سرکشی اور انکار کیا انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہیں پائے گا۔ تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے اگر اکڑتا ہے تو یقیناً وہ دوزخ میں جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا تو کیا ہوا؟ بارگاہ الہی سے اس کو مردود قرار دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ تو جس شخص میں بھی بڑائی تکبر ہوگا، لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہوں گے، تو اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، اور اس کی اکڑ کو توڑ کر رکھ دے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا۔ جنت نے کہا، پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ جنتی ہر وہ کمزور انسان ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا متکبر آدمی ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءکم، آئی تمہارے پاس، برہان دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، نوراً، روشنی، مبینہ، ظاہری روشنی۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے۔ برہان مانا دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور صاف نور کو اتار دیا ہے۔ قرآن برہان کیوں ہے؟ آ گیا تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے، تو برہان کیوں کہا گیا؟ تو برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ دو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ اگر دو آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی شے قرآن ہے۔ قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخالف یعنی تمام کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن عرب کے جتنے بھی فصیح و بلیغ اور شعراء تھے، شاعر تھے، ان کے لیے ایسا کلام پیش کرنا ناممکن تھا، وہ عاجز آ گئے۔ اسی ایک چیلنج سے 3 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ ثبوت بھی ایسا کہ جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ کی ذات کا وجود کا ثبوت، قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت۔ اسی لحاظ سے قرآن کو برہان کہا گیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تو نور مبین اس لحاظ سے ہے کہ ہدایت انسانی یعنی دنیاوی زندگی اور آخرت کی نجات کے لیے جو زندگی کے ہر پہلو پر قرآن واضح طور پر روشنی ڈالنے والا ہے۔ فَأَمَّا، پس جو الَّذِينَ، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی سے پکڑا، بِہِ، اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، البتہ داخل کریں گے ان کو، فِي رَحْمَةٍ، رحمت کے ساتھ، مِنْہُ، اپنی طرف سے، وَفَضْلٍ، اور فضل کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف، صراطاً، راستہ، مستقیماً، سیدھا راستہ۔
جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا انہیں وہ عن قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف سے راہ راست دکھا دے گا۔ تو جو شخص اس قرآن کو مشعل راہ بنائے رکھے گا اور نہ وہ راہ بھٹکے گا، نہ بھولے گا اور نہ غلط راہ میں جا پڑے گا، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس کے ساتھ شامل حال رہیں گے، اور یہی قرآن کی سیدھی راہ ہے جو اسے اللہ تک پہنچا دے گی۔ یستفتونک، فتویٰ پوچھتے ہیں وہ آپ سے، قل کہہ دیں اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں فی الکلالہ، کلالہ کے متعلق، ان اگر امرؤن کوئی مرد ہلاکا ہلاک ہو جائے، لیسا نہیں ہو لہو اس کی ولدن اس کی کوئی اولاد نہ، ولہو اور اس کے لیے اختن ایک بہن ہو، فلہا تو اس کے لیے نصف آدھا ہے ما ترکا جو وہ چھوڑ گیا، وہوا اور وہ یریثھا وارث ہوتا ہے اس کا، ان اگر لم یکن نہ ہو لہا اس کے لیے ولد کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَتَا پھر اگر دو ہوں، اثنتین دو بہنیں، فَلَهُمَا تو پس ان دونوں کے لیے ثلثان دو تہائی ہے، مما اس سے جو ترکا وہ چھوڑ مرے، وَإِن اور اگر کانوا ہوں اخوتن کئی بہنیں، رجالن اخوتن کے معنی یہاں پر ہے کئی رجالن مرد یعنی کئی بھائی ہوں، وَنِسَاءً اور عورتیں ہوں، فَلِلذَّكَرِ تو پس مرد کے لیے مثل برابر ہے، حظ حصہ انثیین دو کے برابر، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، ان تضلوا ان یہ کہ تضلوا گمراہ ہو جاؤ، واللہ وَأَن تَضِلُّوا اور ان کے معنی یہاں پر یہ کہ نہیں، یہاں پر نہ کے معنی بھی دے گا، اور یہ کہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ بکل ہر شیئن شے پر علیم جاننے والا ہے۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں وہ کہ تو آپ کہہ دیجئے، فتویٰ کیا پوچھتے ہیں آگے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک ہی بہن ہو تو اس چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، اگر بہن دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ملے گا، اور کئی شخص اس ناطے کے ہیں کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو اب مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے اس آیت میں کلالہ کی میراث کی تفصیل بتا رہے ہیں، جبکہ ہم نے سورہ نساء کے شروع میں آیت نمبر 12 میں اس کی کچھ تفسیر کی تھی۔ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ اس کا والد ہو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فتویٰ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں مریض تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے کہا کہ نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرے والد زندہ ہیں، میری میراث کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اگر کوئی شخص ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑ کر مرے گا تو جمہور کے نزدیک بیٹی کو آدھا اور بہن کو آدھا حصہ ملے گا، جبکہ اس میں اختلاف ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس آیت میں بہن کے وارث ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ میت کی اولاد کیا شرط ہے کہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو، کیونکہ کلالہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اگر کوئی شخص ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن چھوڑ کر مرتا ہے تو بیٹی کو آدھا،
پوتی کو چھٹا حصہ اور باقی جو 1/3 بچا وہ بہن کو ملے گا۔ اگر کسی عورت کو اولاد یا اس کا باپ نہیں ہے اور اس کا بھائی ہے تو بھائی اس کی تمام جائیداد کا وارث ہوگا۔ اگر عورت کا شوہر یا اس کی ماں کی طرف سے کوئی بھائی ہے تو وہ اپنا حصہ پائے گا اور باقی مال سگے بھائی کو ملے گا۔ اگر میت کی 2 یا زیادہ بہنیں ہوں تو انہیں 2/3 مال ملے گا، جیسے بہنوں کی وراثت ہم پیچھے پڑھ کر آئے سورہ نساء کے شروع میں۔ اگر 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو انہیں ترکے میں سے، یعنی جو چھوڑ کر جو مرا ہے اس میں سے 2/3 ملے گا۔ اگر میت کے بھائی اور بہن دونوں ہوں تو مرد کو عورت سے دگنا ملے گا۔ آیت کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، اللہ نے یہ احکام اس لیے بیان کر دیے تاکہ تم ان مسائل میں حق بات چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھو۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ ٹھیک ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ نے یہ احکامات اس لیے بیان فرما دیے تاکہ تم ان مسائل میں حق بات چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھو۔